بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، معزز ناظرین، ابر کرم ٹی وی دیکھنے والے جمیع احباب، اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے، اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ توسل سے اور اولیاء کرام کے فیضان سے آج ہم تیسرے رمضان المبارک میں سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ ذکیہ منورہ منورہ عابدہ خاشعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے حضور سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج کے اس خوبصورت اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پیر طریقت رہبر شریعت وارث علوم صوفیاء و اولیاء جانشین حضور گنج کرم حضرت قبلہ پیر سید محمد نبیل الرحمن البخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، اور ان کے ساتھ محقق عظیم بڑے ہی محنتی اسکالر عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان صاحب حاصل پور سے، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ اور اسی طرح تلاوت کلام پاک کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہستی جلوہ گر ہیں وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، صاحب علم بھی ہیں اور فن قرات میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں۔ میری مراد عزت مآب حضرت قبلہ الحافظ القاری محمد اصغر صادقی شجاع آباد سے ان کا تعلق ہے، اور یہیں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں سلامت رکھے، تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو محظوظ فرمائیں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آج ہم منقبت سیدہ طیبہ طاہرہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیں گے۔ ہمارے گل بستان نعت عزت مآب محترم جناب محمد عمران قادری صاحب سیدہ پاک کی شان میں آپ کو منقبت سنائیں گے۔ تمام احباب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق۔ ما شاء الله، بارك الله في صوتك۔ إن ربي لسميع الدعاء۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل سبحان
ربنا وتقبل دعائي يا ربنا اغفر لي ربنا وتقبل دعائي يا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل دعائي يا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل دعائي يا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. جی ناظرین، آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی. اب ہم چلتے ہیں چشتی آباد شریف. حضور گنج کرم کے جانشین حضرت قبلہ پیر سید محمد نبیل الرحمن شاہ صاحب البخاری دامہ لطفہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، جو اولاد ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ ذکیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، گھر والے ہی گھر کی قدر و قیمت اور معرفت کو زیادہ جانتے ہیں. حضرت اقبال نے کہا تھا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز.
حضرت بی بی پاک مریم کو ایک نسبت ملی، وہ نسبت تھی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی، تو ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان علوف کے کیا کہنے، جن کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت کون سی ہے؟ تو حضرت اقبال کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، آپ رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہیں، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی لخت جگر ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام اولین بھی ہیں اور امام آخرین بھی ہیں۔ دوسری نسبت بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، آپ تاجدار حل عطا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی رفیقہ حیات ہیں۔ کون علی مرتضی؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ علی مرتضی جو مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں۔ اور تیسرا شعر حضرت اقبال کہتے ہیں، تیسری نسبت یہ حاصل ہے کہ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق، مرکز و محور عشق کی جو پرکار کے مرکز ہیں امام حسن و حسین، اور عشق کے قافلے کا سالار اول ہیں جو سالار ہیں امام حسن و حسین پاک، آپ ان کی والدہ ہوں۔ یعنی بیٹی ہونے کی نسبت سے مصطفیٰ کریم حضور کی نسبت حاصل ہے، زوجہ ہونے کی نسبت جناب علی مرتضی شیر خدا سے ہے، اور ان کو لخت جگر نور نظر جو ملے ان میں امام حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ یہ تینوں نسبتیں اتنی عرفہ و اعلیٰ ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے وہی کم پڑتی ہے، اور ان ہستیوں کے مقامات اور ان کے مرتبے اور زیادہ ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں حضور پیر جی سے کہ آپ ذرا ہمیں یہ روشنی ڈالیں، احباب تک یہ بات واضح انداز میں پہنچ جائے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، اور آپ کو فاطمہ جو کہا جاتا ہے تو لفظ فاطمہ کا معنی کیا ہے، اس حوالے سے آپ ذرا رہنمائی فرما دیں۔ اور آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کا تذکرہ خیر بھی، بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مرشدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین۔ معزز ناظرین کرام اور محترم سامعین احتشام، اللہ رب العزت کا لاکھ در لاکھ احسان ہے کہ جس نے محض اپنے فضل اور محض اپنے کرم سے ہم سب گنہگاروں کو نواز رکھا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء، جنت کی مالک، جنت عطا کرنے والی، ملکہ ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، لخت جگر رسول، نور نظر رسول، میرے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کے جگر کا ٹکڑا، ام حسنین حضرت بی بی سیدہ کائنات بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قبلہ مخدوم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی صاحب کو کا، جن کے توسط سے یہ ویڈیو، یہ چھوٹا سا کلپ آپ کے تاب تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ کریم ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو ہر نظر بد شر حاسد سے محفوظ فرمائے۔ دوستو اور میرے دیکھنے والوں، سیدہ پاک وہ ہستی ہیں کہ جو نبی کریم جن کو اپنی جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور کی ذات ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات سیدہ کائنات ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے
فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور آپ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ کریم جو میری فاطمہ سے محبت رکھے تو اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی بغض کرے تو اس سے دشمنی اور بغض کر۔ تو دوستو 41واں سال تھا حضور کی نبوی زندگی کا، اور نبوت اعلان نبوت کا پہلا سال تھا، تو کہ آپ مدینہ منورہ میں مکہ المکرمہ میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی۔ اور حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڈی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا خوب ارشاد فرمایا، وہ لکھتے ہیں کہ کیوں کرنا ہو معیار سخا حضرت زہرا، ہے دختر محبوب خدا حضرت زہرا، ہے نور محمد بخدا حضرت زہرا، ہے رحمت کی ہے محشر میں رحمت کی گھٹا حضرت زہرا، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا حضرت زہرا۔ تو دوستو جب سیدہ پاک کی پیدائش کا وقت آیا تو آپ کی والدہ محترمہ ہم سب کی ماں ام المومنین مخدومہ کائنات حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سرکار نے قریش کی مختلف عورتوں کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر ولادت کا وقت ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، تو آپ آئیں میری خدمت کے لیے۔ تو ان قریش کی معزز خواتین نے اور دائیوں نے سب نے انکار کر دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آنے سے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سب نے جو قریش کی ساری بڑی بڑی جو خواتین تھیں انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کا پیغام بھجوایا، حضور نے سب کو منع کر دیا اور بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ اس لیے وہ جیلسی اور حسد میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ملنے سے بھی گئی، ان کو بلاتی بھی نہیں تھی۔ تو سب نے انکار کر دیا اور کہا کہ اے خدیجہ ہم نے تمہارے پاس بالکل نہیں آنا، تم ہمارے نزدیک نعوذ باللہ گنہگار ہو گئی ہو، ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ تو آپ پریشان ہوئیں۔ تو اسی اثناء میں دوستو ولادت کا وقت ہو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کا، انہوں نے دنیا میں آنا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جنت سے حوریں نہ بھیجے؟ تو اسی وقت 4 عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ پہلی عورت بولی کہ بی بی میں اسحاق علیہ السلام کی بیوی سارہ ہوں۔ دوسری عورت بولی بی بی میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ تیسری عورت بولی بی بی میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ اور اسی طرح چوتھی عورت بولی کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ ہوں۔ وہ دست بستہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں سلام عرض کیا اور ان کی خدمت کی جو کہ دائیاں پیدائش کے وقت کرتی ہیں۔ اور سیدہ کائنات اس دنیا میں تشریف فرما ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی پکار اٹھے، فرمایا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس کی ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان گرامی، باتیں تو بہت ساری ہیں اور زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کی فضائل میں ایک دو باتیں صرف عرض کروں گا کہ فاطمہ آپ کا نام رکھا حضور نے، اور اس کا وجہ کیا ہے، کیوں نام رکھا کہ فاطمہ فتم سے نکلا ہے، اور جس کا مطلب ہے چھوڑنا، چھڑانا، دور کر دینا۔ عرب میں ایک محاورہ ہے کہ فطمت الامرأۃ الصبی، کہ عورت نے بچے کا دودھ چھڑایا۔ یہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آپ سرکار نے پاکیزگی اور طہارت اختیار کی، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت میں پڑھا، قرآن پاک کی آیت بیان کی، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی اور طہارت اختیار کیا آپ کی اولاد نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتوں کا مالک بنا دیا، گناہ کو چھوڑ دیا، اس کے قریب بھی نہیں گیا آپ اور آپ کی اولاد، تو آپ کو شان فاطمہ کا یہ نام عظیم نام دیا گیا۔ پھر آپ کا ایک لقب ہے زہرا، جس کا مطلب ہے جنت کی کلی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب بھی آپ کے سر انور کو بوسہ دیتے تو آپ کے سر کو سونگھتے اور فرماتے کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور یہ جو بہت بڑی اسلامی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے الازہر، یہ بھی آپ کے نام زہرا سے ہی رکھی گئی ہے، اس کا اسم مبالغے کا صیغہ ہے ازہر۔
جی قبلہ پیر جی، آپ نے بہت عمدہ وضاحت فرمائی. لفظ فاطمہ کس فتم سے ہے اور اس کا معنی دوری ہے دوزخ سے، اور پاکیزہ معطر و منبر، اور اللہ کریم کی ذات نے انہیں جو شان علو عطا فرمائی. تو آپ کو بطول بھی کہا جاتا ہے، تو بطول کا کیا معنی ہے؟ اور اس طرح حضرت اقبال کے ہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے مقام و مرتبہ سے بھی کوئی بات ہمیں ضرور بیان فرمائیں. ایک نام ہے بطول، جس کا مطلب ہے خدا کو ٹوٹ کے چاہنا، ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کے اس کا ہو رہنا، جیسا کہ سورہ مزمل میں ارشاد ہے بدتر الیہ تبدیلا، اور ہر چیز سے ٹوٹ کر اس کے ہو رہو. تو سیدہ کائنات کی شان تھی کہ آپ ہر چیز سے ٹوٹ کر اللہ رب العزت کا ہو رہتی تھی. سردیوں کی رات سجدہ کرتی تو عرض جب اذان ہوتی تو عرض کرتی یا اللہ میں تو ابھی ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا اور سورج طلوع ہو گیا ہے. اور ساری زندگی آپ نے تقویٰ و طہارت اختیار کی، اور آپ کی آل اولاد نے. یہی وجہ ہے دوستو کہ آپ کی اولاد اور آپ کا مقام سارے جہاں میں سب سے افضل ہے، سارے جہاں میں. اور کیوں نہ ہو دوستو، وہ مصطفیٰ کی جگر کا ٹکڑا ہے اور ٹھنڈک ہے. تو اس لیے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی پلیتی اور ناپاکی کو دور کر دے. دوستو جب دوسرے لوگوں کی باری آتی ہے تو خدا ان کو کہتا ہے کہ اے لوگو پلیتی اور ناپاکی سے دور رہو. ہر طبقے کو کہتا ہے اے فلاں، اے پیرو، اے ڈاکٹرو، اے انجینئرو، اے فلاں لوگو پلیتی اور ناپاکی سے دور رہو. لیکن جب اپنے محبوب کے گھر والوں کی بات آتی ہے تو خدا فرماتا ہے پلیتی اور ناپاکی تم میرے مصطفیٰ کے گھر والوں سے دور ہو جاؤ. پھر وہ مصطفیٰ کے گھر والوں کو نہیں کہتا، پھر ناپاکی اور پلیتی کو کہتا ہے کہ تم دور ہو جاؤ. آخر میں اقبال کے شعر پر اپنی بات ختم کروں گا. اقبال نے امت مسلمہ کی عورت کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، اس کو درس دیتے ہوئے بڑی پیاری بات کہی، بہت پیارے اشعار لکھے. فارسی میں وہ کہتا ہے گر یک پند ز درویش پذیری. امت مسلمہ کی بیٹی کو، ماں کو اقبال مخاطب کر کہتا ہے اے میری بیٹی، اے میری بہن، اگر تو اس درویش کی ایک نصیحت پکڑ لے گی، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، ہزار امتیں آئیں گی مر جائیں گی، تیرا نام زندہ رہے گا. یہ جو میں نصیحت دینے لگا ہوں، اقبال کہتا ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو نصیحت میں دینے لگا ہوں، اے میری بیٹی، اے میری بہن، اگر تو اسے اختیار کر لے گی تو پھر ہزار امتیں آئیں گی مر جائیں گی، تیرا نام زندہ ہی رہے گا. اور وہ نصیحت کیا ہے؟ بطول باش و پنہا زے بہر شو. کہتا ہے کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت اپنا لے، سیدہ بطول فاطمہ کی سیرت اپنا لے، ان جیسی بن جا. جب تو ان کا اسوہ بن جائے گی، ان جیسی بن جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ در آگوش تو شبیر بگیری، پھر تیری گود میں حسین جیسا بیٹا ہی پیدا ہوگا. اللہ کی آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے صدقہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری منزلیں بھی آسان فرما دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین، آپ نے سنی پیر جی سرکار کی باتیں، اہل بیت اطہار، اس نورانی گھرانے کی باتیں. اب ہم چلتے ہیں حاصل پور میں، جہاں ہمارے محترم عظیم مذہبی اسکالر جناب مولانا محمد رمضان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضور یہ بتائیے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے قرآن و سنت میں جو مناقب ہیں ان میں سے کچھ واضح کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ سیدہ پاک کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ کتنا عرفہ والا اور کتنا بلند و بالا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب، آپ کا شکریہ. آپ نے ابر کرم ٹی وی پر گفتگو کی سعادت بخشی ہے. سب سے پہلے ابر کرم ٹی وی کے ذریعے سے دین اسلام کی کرنوں سے اہل اسلام کے سینوں کو آپ منور فرما رہے ہیں. اس سایہ جمیلہ و عظیمہ پر میں آپ کو سلام محبت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میری خوش بختی ہے کہ آپ نے مجھے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب و خصائص پر گفتگو کی سعادت بخشی ہے.
قبلہ ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت جن کی شان، عظمت، پاکیزگی و طہارت کا ذکر رب ذوالجلال خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائے، تو اس ذات کی فضیلت کو کما حق کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں سیدہ کے چند فضائل و مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی بردائها، فرمایا بے شک اللہ رب العزت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے راضی ہونے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فاطمہ بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کن سے فرماتے تھے؟ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا تردین ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو راضی نہیں ہے کہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے؟ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کمال شفقت اور محبت کا انداز دیکھیے، پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سفر پہ روانہ ہونے لگتے تو سب سے آخر میں جنہیں دیدار کا شرف بخشتے تھے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی، اور جب آپ سفر سے واپس پلٹتے تو سب سے پہلے جنہیں زیارت کا شرف بخشا جاتا وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی۔ یہ کمال محبت کا انداز ہے۔ اور اسی طرف اشارہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جی بہت عمدہ جی، آپ نے آپ کے مناقب بیان کیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ناراض ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا، جن سے ناراض ہوں ان سے حضور ناراض ہیں، اللہ کریم ناراض ہیں، جن سے آپ راضی ہیں ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، اللہ کریم کی ذات راضی ہے۔ بہت عمدہ آپ نے چیزیں بیان کی۔ ایک اور چیز جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سیرت سے ہمارے لیے کون کون سی رہنمائیاں اور کون کون سے رستے اور کون کون سے خوبصورت طریقے اور اسلوب سامنے آتے ہیں۔ آج کی ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے اسلامی معاشرے کی بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے آپ کی سیرت میں کس قدر رہنمائی موجود ہے۔ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہم یہی بات اپنے بار بار پروگرام میں کہتے ہیں کہ ان ہستیوں کو اپنے نصاب میں شامل کرو، ان ہستیوں کو پڑھاؤ۔ یا جو اس طرح نعرے لگائے جاتے ہیں اور غلط قسم کی غلیظ فنڈڈ لوگ آ کے یہاں پہ باتیں کرتے ہیں، ان سے اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ اگر نسلوں کو سنوارنا ہے، معاشرے کو بچانا ہے، گھر کو بچانا ہے، عزت کو بچانا ہے، اپنی قبر اور آخرت کو بچانا ہے، تو ان ہستیوں کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت میں ہمیں دیکھیں کتنی خوبصورت روشنی ملتی ہے اور طرز عمل ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور گھر تشریف لائے سیدہ پاک کے، تو دیکھا حضرت فضہ جو آپ کی خادمہ تھی وہ چارپائی پہ آرام کر رہی ہیں اور آپ آٹا گوندھ رہی ہیں اور بخار بھی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ حضور نے فرمایا تم نے فضہ سے کہہ دیا ہوتا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کام کی باری میری تھی۔ یعنی ہیں وہ خادمہ فضہ، آزاد بھی کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت فضہ ان کی اس ادا پہ بھی آپ دیکھیے سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے آزادی نہ دیں، آپ کی غلامی میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آپ کے پاس رہیں،
تو سیدہ پاک نے فرمایا ایک دن کام آپ نے کرنا ہے اور ایک دن میں نے کرنا ہے، ایک دن ڈیوٹی تمہاری ہوگی ایک دن میری ہوگی۔ تو اسی طرح ہی کیا، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کام کی ڈیوٹی میری ہے، تو اگرچہ مجھے بخار ہے لیکن میں اپنی ڈیوٹی خود کروں گی۔ غلاموں سے، خادموں سے یہ حسن سلوک کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ وہ یہی در ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ اپنی ساس محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ جب گئیں تو آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد آپ سے عرض کی کہ اماں جان آج کے بعد تمام جو گھر کے امور ہیں یہ میری ذمہ داری ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی والدہ محترمہ سے یہ عرض کی اور سیدہ فاطمہ سے کہ باہر کے کام میں کیا کروں گا اور گھریلو نظام تم نے سنبھالنا ہے۔ ہاتھ سے آپ چکی چلاتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، پانی بھرتی ہیں اور گھریلو معاملات، بچوں کو سنبھالنا، یہ سارا اتنی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ نے کر کے دکھایا کہ قیامت تک کے لیے ہر بیٹی کے لیے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کون افضل و اعلیٰ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس انداز میں کام کر کے دکھایا تاکہ گھریلو زندگی کو کیسے خوبصورت انداز میں مینج کیا جا سکے۔ تو میں یہی پوچھوں گا جناب محترم رمضان صاحب سے جو ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ کہ آپ کی سیرت سے امت کی بیٹیوں کو کیا درس ملتا ہے؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال فرمایا۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو میں ہمارے لیے سبق اور رہنمائی موجود ہے۔ بالخصوص صنف نازک کے لیے آپ کی ذات والا صفات میں اور سیرت طیبہ میں کامل اور اکمل نمونہ جو ہے وہ ہمارے لیے موجود ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب عورت جس بھی روپ میں ہو اس کے لیے سیدہ کائنات کی حیات طیبہ میں رہنمائی موجود ہے۔ بالخصوص میں آپ کے اس ٹی وی کے ذریعے سے اپنی ان ماؤں بہنوں سے بات کرنا چاہوں گا جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا جان کا کلمہ تو پڑھتی ہیں لیکن سیدہ کائنات کی سیرت سے وہ دور ہیں اور سڑکوں پہ جو ہے وہ مختلف بینرز اٹھائے ہوئے اپنی آزادی کی بات کرتی ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں عزتیں اور سرفرازیاں چاہتی ہو تو آؤ سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنا لو۔ اگر تم بیٹی کے روپ میں ہو تو سیدہ کائنات کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے بابا جان جب تشریف لاتے تو آپ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور اٹھ کر استقبال کرتی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور ادب و احترام کے ساتھ اپنی جگہ پہ بٹھاتی اور اپنے بابا جان کے ہر حکم کو بجا لاتی، تکالیف اور مصائب کو اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرتی لیکن کبھی بھی اپنے بابا جان سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ اور اگر تم بیوی کے روپ میں ہو تو سیدہ کائنات کی زندگی میں تمہارے لیے ہدایت موجود ہے۔ آپ اپنے شوہر اپنے سرتاج عزیز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب و احترام بھی کرتی، تعظیم بھی فرماتی اور ان کے ہر حکم کو بجا لاتی اور بلا وجہ ان سے کسی خواہش کا اظہار نہیں فرماتی تھی۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک بار سیدہ کائنات کی طبیعت ناساز ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ کھانے کی خواہش ہے تو مجھے بتاؤ میں لا دوں۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ میں آپ سے کسی خواہش کا اظہار نہیں کروں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ وہ خواہش پوری نہ کر سکیں اور پوری نہ کرنے کی وجہ سے آپ دلی طور پر رنجیدہ ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے قسم دے کے پوچھا تو پھر آپ نے انار کھانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ اگر عورت ماں کی روپ میں ہے تو آپ کی حیات طیبہ میں کامل رہنمائی موجود ہے کہ آپ نے کس انداز میں اپنے شہزادوں کی حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی آپ نے تربیت فرمائی اور کس انداز میں دین اسلام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرمائی کہ اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا سر تو تن سے جدا کروا لیا لیکن ظالم کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں اور
نماز کی محبت بھی دیکھیے کس انداز میں پیدا کی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نماز کی حالت میں تن سے جدا کیا گیا، اور سیدہ کائنات کی عبادت، زہد اور تقوی کس سے پوشیدہ ہے کہ سارا دن امور خانہ سر انجام دیتی، چکی کو پیستی اور رات کو مسلح بچھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی اور سر کو سجدے میں رکھ دیتی، اور حتیٰ کہ ایک دن عرض کرتی ہیں اپنے مالک کی بارگاہ میں، مالک کوئی تو ایسی رات بنا جس میں تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ پورا ہو سکے۔ تو یہ آپ کی سیرت طیبہ کے پہلو ہیں، اور بھی بے شمار پہلو ہیں جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار۔ ابر کرم کے ناظرین، جیسا کہ آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں، منقبت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ پیش کرنے کے لیے سعادت حاصل کرتے ہیں ہارون آباد کی بڑی خوبصورت آواز محترم محمد عمران قادری صاحب۔ بہت ہی عمدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے، تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے، حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے، حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں، حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا۔ اور شعر دیکھیے گا، تو دختر نبی کی تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی،
تو دختر نبی کی، تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات ازلی کی۔ خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا کسی کو، خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا کسی کو، یہ شبیر و شبر تمہارے لیے ہیں، خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا کسی کو، یہ شبیر و شبر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی، تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی، جبریل جن کے قدم چومتا ہے، جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہیں، جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، اور یہ جتنے بھی ہیں آج حاکم سوالی، تیرے در سے جائیں نہ یہ آج خالی، یہ جتنے بھی ہیں یہ جتنے بھی ہیں آج حاکم سوالی، تیرے در سے جائیں نہ یہ آج خالی، یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو، یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو، یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ امبر تمہارے لیے رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام
رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار